عربوں میں جب جنگ شروع ہوتی تھی تو یہ صدیوں چلتی تھی. دو سردار بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے ایسے دائرہ لگایا, اس میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا مائی کا لال. دوسرا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتا, اس نے اپنا قدم رکھ دیا, اسے تلوار ماری, اس کا پاؤں کاٹ دیا. نماز پڑھنی ہوتی تھی جمعے کی کہیں, تو وہ کہتے تھے کہ پہلے والی نماز میں شریک ہوں گے یا دوسری. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام جو ہے وہ بھائی صاحب پھیلتا ہے کردار سے, زبان سے نہیں پھیلتا. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر ساری دنیا میں محمد رسول اللہ ہو جائے گا. دیکھیے لا الہ الا اللہ کو دنیا مان چکی ہے. عربوں میں جب جنگ شروع ہوتی تھی تو یہ صدیوں چلتی تھی. اور بڑی چھوٹی چھوٹی بات, وقت چونکہ کام ہے, ورنہ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں حیران کن کے کس طرح کچھ اچھے واقعات تو ضرور کیپچر. صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. دو سردار بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے ایسے دائرہ لگایا اپنی چھڑی سے ریت کے اوپر. اس نے کہا میرا یہ مطلب میرا ٹور اور میرا روب یہ ہے کہ یہ اگر میں دائرہ لگا دوں نا کہ یہ میری فصل ہے, ایریا میرا ہے, اس میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا مائی کا لال. دوسرا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتا, اس نے اپنا قدم رکھ دیا, اسے تلوار ماری, اس کا پاؤں کاٹ دیا. لڑائی شروع ہو گئی. یہ 70 برس لڑائی چلتی رہی دونوں خاندانوں کی. آخر میں صرف دو رہ گئے, ایک خاندان کا آخری آدمی, دوسرے کا آخری آدمی. بعض نے 200 بھی لکھا ہے کہ 200 سال لڑائی چلی. اب یہ ڈیزرٹ میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے دونوں. دونوں نے تلواریں نکالی. جب مقابلہ ہوا تو ایک نے دوسرے کو گرا دیا اور وہ اس کی کاٹ دیا, اس کے جسم کے حصے. آخری اس کی سانس تھی. اس نے کہا آپ بتاؤ اب کون انتقام لے گا؟ اس نے کہا میری لاش بھی تم سے انتقام لے گی. بات ختم ہو گئی. وہ چلا گیا, دفن کر دیا. سردار تھا, کچھ اور لوگ جو دوسری برادری کے تھے انہوں نے قبر شبر بڑی اس کی اچھی بنا دی. یہ کافی عرصے بعد جس نے قتل کیا تھا یہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا یہ کس کی قبر ہے اونچی دوسری قبروں سے؟ انہوں نے کہا یہ وہ سردار کی ہے جس کو آپ نے مارا تھا. کہنے لگا تم کہتے تھے کہ میری لاش بھی بدلہ لے گی. آگے اسی قبر کو ٹھوکر ماری, وہاں سے اس کے جسم کی کوئی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی, وہ اس کے پاؤں میں لگ گئی. پاؤں میں لگی, پاؤں میں اس کا سوج گیا, پاؤں انفیکشن ہوئی, گینگرین ہوئی, اور شام تک حکیموں نے کہا جی آپ بچ نہیں سکتے. کہنے لگا فلاں گالی دے کے کہنے لگا تھا بات سچی کر گیا, میری لاش بھی انتقام لے گی. یہ وہاں پہ انتقام کا حال تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ربیعہ بن حارث میرا جو کزن تھا اس کو بنو حذیل نے جو تھا قتل کیا تھا, میں آج اس کا خون معاف کرتا ہوں. جو سود میرے چچا عباس جو تھے ان کا تھا لوگوں کے, حضرت عباس پہلے, چونکہ اس وقت تو کوئی اسلام سے پہلے سود چلتا تھا سارا, یہودیوں نے بھی یہ سارا کام شروع کیا ہوا تھا وہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کا جو سود تھا میں سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں. سود کو حرام قرار دے دیا, اللہ سے جنگ قرار دے دیا. تو یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ تاریخ عالم میں پہلا انسانیت کا منشور اور انسانی آزادیوں کا مشہور اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیے ہیں. یہ میگنا کارٹا یہ تو کل کی باتیں ہیں, وہ ہے اثر جو ہے, اور وہ چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا. دنیا دیکھیے لا الہ الا اللہ کو دنیا مان چکی ہے. کوئی بندہ ذرا سا بھی پڑھا ہے پڑھ ہے وہ مانتا نہیں ہے کسی کو, زبردستی کوئی اس کی گردن پہ بیٹھ جائے, والا بندوق رکھ دے, لیکن کوئی کسی کی وہ مانتا نہیں ہے. لیکن وہ خوفزدہ بھی تو ہے نا, اس لیے مانتے تو ہیں لیکن خوفزدہ, اس کے امپیکٹ سے خوفزدہ بھی ہے. دنیا میں انقلاب کب آئے گا؟ جب ساری دنیا محمد رسول اللہ پڑھ لے گی. اور یہ ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر ساری دنیا میں محمد رسول اللہ ہو جائے گا. اس وقت ایک تعداد. اچھا دوسرا آپ دیکھیں اس انقلاب کا, میں گیا تھا پہلی دفعہ 91 میں یورپ میں, تو نماز پڑھنی ہوتی تھی جمعے کی کہیں, تو وہ کہتے تھے کہ ایسے ہے کہ آپ پہلے والی نماز میں شریک ہوں گے یا دوسری. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں بندے زیادہ ہوں گے تو مسجد چونکہ ایک ہی ہے تو اس میں دو شفٹ لگیں گی, عید کی 3 شفٹیں لگتی تھیں. اور مسجد کا آپ یہ اندازہ کریں, فرانس میں مجھے لل سے اٹھ کے اور پیرس میں جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی 100 میل 150 میل آنا پڑتا تھا ڈاکٹر عبداللہ کی مسجد. اب کیا حال ہے کہ کوئی آپ مجھے لندن کی مسجد دکھا دیں, فرانس کی دکھا دیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے, کوئی محلہ دکھا دیں ہر محلے میں, اور ایک دو مسجدیں بھی ہیں. بلکہ مصیبت اب یہ ہے جو میں روتا ہوں روز
کہ ہم نے مختلف مسالے کی مسجدیں بنا دی. یہاں تک ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی الگ مسجد ہے, جو پاکستان کے ان کی الگ ہے, پھر اس میں وہابیوں کے الگ ہے, دیوبندیوں کے الگ ہے, بریلویوں کے الگ ہے, اوور ڈوئنگ ہو گئی ہے. اس لیے میں آپ کو ایک تاریخی فقرہ سناتا ہوں. میں جب پہلی دفعہ یورپ سے واپس آیا تو جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے میری دعوت کی, ریسیپشن رکھی. اس ریسیپشن میں انہوں نے کہا بھائی غازی بڑا زبردست ہے اور تقریریں کر کے آیا یورپ میں. تو میں ینگ تھا, آئی واز اے لا آفیسر, میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا اس زمانے میں 91. اور انہوں نے کہا کہ اپنے تاثرات سناؤ, اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. تو میں نے ان کو کہا جی پہلے تو ایک میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو کہ صدر مترا جو ہے فرانس کا, اس کی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو وہاں لوگوں نے کہا جی یہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک وزیر نے کہا تو اگر کل کو یہ 51% ہو گئے مسلمان تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا پھر میں ہی مسلمان ہو جاؤں, میں بھی مسلمان ہوں. لیکن پیر صاحب کہنے لگے کہ پھر یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے تو پھر یہ کیوں اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جس طرح برِ صغیر میں معین الدین چشتی نے پھیلایا. اس وقت پھیلا تھا. میں نے کہا حضرت صاحب ایسے ہاتھ جوڑ کے یہاں سے مولوی ایکسپورٹ کرنے بند کر, اسلام پھیل جائے گا. اسلام جو ہے وہ بھائی صاحب پھیلتا ہے کردار سے, زبان سے نہیں پھیلتا. لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں, کانوں سے نہیں بنتے. 5 گھنٹے کا خطبہ ہے, اثر وہ ہوتا ہی نہیں. لیکن وہ کیسے لوگ تھے جو کسی کو کہتے ہیں اچھا بیٹا کل سے تم نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا, وہ تہجد گزار ہو جائے. لیکن یہ جو خطبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس کی ڈیوریشن بھی تو بہت کم تھی, کوئی اتنی زیادہ نہیں, یہ ایک خطبہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی میں کلیئر کر دوں, یہ چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ ٹوٹل اگر ملائیں تو یہ اباؤٹ 40 منٹس کا بنتا ہے, 45 منٹس. یہ سارے خطبے ملا کے بھی یوم نہر کا بھی ہے, اور اس کے بعد سارے 45 منٹس کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کمال ہے, اختصار جامعیت. دیکھیں نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. یہ بھی اس پہ بہت ہی دلچسپ آپ کے ناظرین کے لیے بات سناؤں. رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا اور اسلام سیکھنے کے لیے کوئی آتا دیہاتی, تو صحابہ کو ڈپیوٹ کر دیتے کہ یہ شاگرد تمہارا ہے, یہ 2 تم اس کو 4 کو تم سکھاؤ وغیرہ. حضرت علی کو ایک بندہ آیا تو حضرت علی کو کہا یار تم اس کو نا پڑھاؤ سکھاؤ. حضرت علی اس کو لے گئے ایک طرف, جا کے انہوں نے یہ حدیث اس کو بتائی, انما الاعمال بالنیات. اس نے سیکھ لی, چلا گیا. چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تمہارے شاگرد کا کیا بنا, کیسی پروگرس جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو آئے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. اتنی دیر میں حضرت علی باہر نکلتے ہیں بازار میں کچھ خریدنے کے لیے, دیکھا تو دور جگہ تھا, اپنی اونٹی کی نکیل پکڑی بازار میں خریداری کر رہا, وہی بندہ. حضرت علی نے اس کو کہا جا کے یار تو چنگا بندہ ہے, اس کے بعد تم آئی نہیں. وہ پہلا سبق لے کے اب اس کا جواب سنیے, کمال ہے. اس نے کہا علی انما الاعمال بالنیات سیکھنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ سبب ہی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اس لیے ہمارے تمام محدثین کہتے ہیں کہ 3/4 دین صرف اس حدیث کے اندر ہے. سارے اعمال بیکار ہو گئے اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے, اور نیت آپ کی ٹھیک ہے تو رسول اللہ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بجلیاں بھر دی تھی. دیکھیں نا کہاں سے وہ نکلے. میں چین گیا ہوں, چین کے ایک شہر میں گیا ہوں, ہانگ کانگ سے قریب ہے وہ شہر, جہاں یہ ابھی ہمارے میاں نواز شریف وغیرہ گئے ہوئے تھے سارے. وہ انڈسٹریل شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے. جی میں نام بھول رہا ہوں, میں وہاں 2-3 دفعہ گیا. وہاں ایک تابعی ہے, ان کا مزار ہے, ان کو کہتے ہیں ابی وقاص. اچھا ہمارے لوگ جن کو نہیں پتا وہ سعد بن ابی وقاص کہتے پھرتے, بڑے بڑے مولوی بھی ہمارے عالم پروفیسر بھی کہتے ہیں. حالانکہ سعد بن ابی وقاص جو ہے جنت البقیع میں مدفن ان کا بنا, اور ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا. تو یہ چائنا میں جو ابی وقاص ہیں یہ بعد کے تابعین کے دور کے ہیں. مسلمان کہاں سے اٹھے, کہاں پہنچے؟ دنیا کا کوئی خطہ آپ دیکھیں جہاں صحابہ اور تابعین نہیں پہنچے. حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں قسم بن عباس, ان کو زندہ شہید کہتے ہیں. ازبکستان جو ہے وہاں پہ میں گیا ہوں تو بخارا کے قریب ان کا مزار ہے وہاں پہ. ہاں دیکھیں وہاں, اور وہاں کوئی جہاز نہیں ہے, وہاں کوئی گاڑیاں نہیں ہیں, یہ اونٹ اور گھوڑے اور پیدل کا سفر ہے. وہاں پہ ان کو کہتے ہیں پیر زندہ پیر کا وہ کنواں جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی. نماز پڑھتے ہوئے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک کنویں میں ان کا یقین ہے. آج بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی وقت لوگوں کو زیارت ہوتی ہے اس کنویں سے, اور اللہ اکبر, اس لیے پیر زندہ کہتے ہیں. ہاں جی, ان کو اس لیے زندہ کہتے ہیں.
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کہاں کہاں نہیں صحابہ پہنچے پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں صحابی نہیں پہنچے. یہاں دیکھیں نا جو ہے پاکستان میں بھی یہ جو جگہ ہے صوبہ یہ کے پی کے میں سوابی اچھا تو بڑا مشہور ہوا تو سارا اس میں. تو اصل میں صحابی سے سوابی بن گیا بعد میں. تو وہاں بھی مزارات ہیں. ملتان میں صحابہ کے مزار ہیں, میں وہاں گیا ہوں. سندھ میں مزارات ہیں صحابہ کے, یہاں آئے ہیں.